حسن ناظرین کرام، ملک کی سیاسی اکھاڑے میں بہت کچھ ہو رہا ہے جی، بہت سی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ حالات جو ہیں بس صرف انتظار ہے کہ ہم کس طرف بڑھے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ معاشی طور پہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو پریشر بلڈ کرنا تھا IMF پہ وہ ہم کر چکے ہیں، جو بات ہم نے ان کی مانی تھی وہ مان چکے ہیں۔ اب آخری نیگوسیشن میں ہم کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ ہم انہوں کہتے تھے کہ پیسے باہر سے لے کر آؤ، ہم نے کل چین سے $1 ارب اور لے لیے، بتایا کہ $1 ارب اور آ جائے گا، اور بھی کچھ ہم نے اشارے دیے ہیں کہ کچھ اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ تیل بھی ہم نے روس سے لے لیا ہے، ہم نے اب آذربائیجان سے بھی گیس لینے کا بنا لیا ہے۔ تو سب کچھ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا بالکل ساتھ نہ دیا تو ہمارے پاس جو آلٹرنیٹیو ہیں وہ ہیں، ایسا کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بلاک سے ہٹ کر اس بلاک میں جا رہے ہیں۔ جیسے بلاول نے کہا، ہم بلاک کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، یہ بالکل درست بات ہے۔ ملک کی جو اپنے حالات ہیں، الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کچھ ترامیم بھی ہو رہی ہیں، لگتا ہے کہ شاید نواز شریف آ رہے ہیں یا نواز شریف آنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اگر عدالتیں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں تو ایک نیا پرابلم پیدا ہوگا۔ پہلے ہی ان پر بہت سے الزامات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ ساری صورتحال بتاتی ہے، شور نہیں ہے کہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، سیاست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن یہ اس بات کا یقینی طور پر نظر آتا ہے کہ اس وقت ملک کے تمام ادارے اس بات پہ تل گئے ہیں کہ ملک کی معیشت کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کرنا ہے۔ IMF کا راستہ ہموار ہوتا ہے تو بھی، نہیں ہوتا ہے تو بھی، ہموار ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، نہیں ہوگا تو ہمارے لیے جو آلٹرنیٹیو ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم چلتے رہتے اپنی پرانی پالیسی پر تو شاید ہمیں IMF کی ضرورت نہ پڑتی، جہاں پڑتی تو وہ ان شرائط پہ ہم سے نیگوشیٹ نہ کرتا اور ہم آسانی کے ساتھ اپنی معیشت کو گروتھ ریٹ کے ساتھ آگے بڑھا سکتے تھے۔ بہرحال وہ ساری باتیں جس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب۔ خان صاحب، نون کے کہتے ہیں، نکتہ نہیں بولا کریں، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا نکتہ ہوتا ہے، لیکن وہ خاص طور پر کہتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ ہماری شعبہ سیاسیات جامعہ پنجاب کے پروفیسر ہیں اور بہت تجزیہ بھی ہمارے ہاں آپ کرتے رہتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے بڑے سیزنڈ نیوز مین، تجزیہ نگار، دانشور، کراچی سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور صابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ان کی رائے بھی بڑی بے لاک تبصرے جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ بڑا صاحب، آپ پہلے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، قریبی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو ایک پورا نقشہ کھینچیے، پھر کچھ آپ ذکر کر رہے تھے، چونکہ آپ پروفیسر ہیں تو اب تعلیمی معاملات کا بھی ذکر کر رہے تھے جن کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ججز کے بارے میں یہ کہا جائے یا جنرلوں کے بارے میں بھی احتساب ہو، ججز کا بھی ہو، تو وہ وائس چانسلر کے بارے میں کچھ بات کی گئی تھی تو خواجہ آصف نے عبادت بھی کر لی انہوں نے، لیکن کچھ آپ کہہ رہے تھے کچھ اپنے شعبے کے بارے میں بھی، وہ بھی بات کیجیے اور سیاست پہ بھی ہماری کوئی رہنمائی کیجیے۔ جی، میرے سے بڑا شکریہ۔ جہاں تک آپ نے نون کا پوچھا نا کہ نون میں کیا نکتہ ہے، نون میں بس یہی ہے کہ ایک نکتہ ہے۔ تو باقی آپ نے جو بات کی ہے، میں بحیثیت ایک طالب علم کے بھی اور ایک ایجوکیشنسٹ کے بھی میرا تعلق چونکہ یونیورسٹی سے ہے، یہ ظاہر ہے کہ ہمارے خواجہ محمد آصف صاحب تو ایسی شخصیت ہیں اور کہ وہ تو خود ان کی ایک جملہ ان کے، آپ یوں سمجھیں کہ ان کے قول کے طور پہ معروف ہو گیا ہے، اور وہی جس میں حیا والی بات آتی ہے اور شرم والی بات آتی ہے۔ تو ان سے سچی بات یہ ہے کہ اساتذہ کمیونٹی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اتنے سخت جو ہے وہ ریمارکس دیں گے۔ خیر انہوں نے اس پہ معذرت کر لی ہے، لیکن اس پہ جو رد عمل آیا، اب ظاہر ہے اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ویسے کہ ظاہر ہے دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں کوئی چیز موجود ہو۔ اب ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ ایک طرفہ کہہ کے کہ انہوں نے چونکہ معذرت کر لی ہے اور وہ نادم ہے اس پہ، اب ہمیں بھی اپنے طور پہ دیکھنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی چارپائی کے نیچے جو ہے نا، جو چودھری شجاعت حسین صاحب بھی فرمایا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی بات میں ایسا جھوٹ نہیں تھا، اور ہم جب ہر ادارے کو تقدس دے کر اس پہ بات نہیں کرتے تو اچھی بات ہے، لیکن اس بات میں یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پروب نہ کریں۔ خاص طور پہ میرا ذاتی طور پر کبھی اس پہ میں بحث کروں گا، آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ ہم نے وائس چانسلروں کی سلیکشن کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے یہ ان کے شان شان نہیں ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا میر صاحب کہ جس طرح ماضی میں ہوتا تھا کہ وائس چانسلر کا عہدہ جو ہے وہ اتنے اعزاز اور محترم عہدہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے ذکر کیا تھا کہ ایوب خان صاحب نے
کسی جن سے وہ متاثر تھے ان کو کچھ عہدہ دینا چاہتے ہیں. افضل چیمہ صاحب جو تھے وہ انہوں نے ایک ووٹ دیا تو ان کو انہوں نے کہا جی پوچھیں ان سے, انہوں نے کہا جج بنا دیں یا وائس چانسلر بنا دیں. انہوں نے کہا وائس چانسلر تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہوتے ہیں, جج بنا دیں. لیکن ہوا کیا کہ اب ہم نے یہ کیا کہ یہ جو سرچ کمیٹی کے ذریعے چننے کا اختیار ہے نا, یہ درخواستیں نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے کہ لوگ لائن میں لگ جائیں. ٹھیک بات آ گئی. لیکن ایک تھوڑا سا میں گزارش کر دوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمارے 3 وائس چانسلرس کو باقاعدہ نیب نے ہتھکڑیاں لگائیں اور ہمارے رجسٹرارس کو, پروفیسرس کو. ٹھیک ہے, وہاں ہمیں بھی سوچنا چاہیے تھا. میں ایک بات کی اب ضرور کہوں گا کہ جو موجودہ چانسلر ہیں بلیغ الرحمان صاحب, انہوں نے ایک ضرور بڑا قدم اٹھایا کہ انہوں نے میرٹ پہ جو پرو وائس چانسلرس تھے ان کی تقرریاں کی. اب ہمیں بھی آپ دیکھ لیں جامعہ پنجاب میں جو ڈاکٹر خالد محمود ہیں وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی چلیں یہ ہم زیادہ سیاست پہ بولنا چاہتے ہیں, آج ہمارا سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن چونکہ آپ بات کر رہے تھے میں نے پوچھا آپ سیاست پہ کوئی رہنمائی کریں ہماری. اب میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر میرٹ باقی جگہ ہم بات کرتے ہیں تو وہی اگر تعلیمی اداروں میں آ جائے, اگر مجھے آپ کمپلیٹ کر لینے دیں کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ڈیٹا کے مطابق دنیا کے جو 2% ریسرچرز ہیں وہ ان میں سے ان کا نام آتا ہے. لیکن یہ ابھی تو ہوا ہے کہ 30 کے قریب لوگوں کو انہوں نے کیا. ریگولر وائس چانسلر کی جب اپائنٹمنٹ ہوگی تو میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ لوگوں کو میرٹ پہ, اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور وہ جو تحقیق میں اور جو آپ کہہ لیں کہ جن کا ایک نام ہے ان کو آنا چاہیے. اب سیاست کی بات جہاں تک ہم کریں, میر صاحب جو ڈیٹیریشن ہمارے باقی شعبوں میں آپ کو دکھائی دیتی ہے, ظاہر ہے پاکستان کے جو 2 بڑے سیاسی عدم استحکام کہہ لیں اور معاشی عدم استحکام کہہ لیں, لیکن بہرحال آپ اس حکومت کو ایک ضرور آپ الاؤنس دیں گے اور کریڈٹ دیں گے کہ 1 سال سے زائد ہونے کو ہے, انہوں نے کم از کم اس طرف کوشش ضرور کی ہے کہ ایک قدم ایسی ڈائریکشن میں ضرور اٹھایا جائے کہ جو پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے. 1 سال ہو گیا IMF کے ساتھ جو آپ کہہ لیں آنکھ مچولی ایک چل رہی ہے, اور کبھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے اور پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 1 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں لیکن پاکستان نہ تو سری لنکا بنا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ خبریں اتنی اچھی نہیں ہیں, لیکن ایون دین پاکستان جو ہے اب اگر اس بجٹ کو دیکھیں IMF اس سے بھی مطمئن نہیں ہے, لیکن ایک کوشش ہوئی ہے کسی حد تک کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں. سیاسی جو اس عدم استحکام ہے وہ ظاہر موجود ہے. ماضی میں اس کا حل ایک پیش کیا جاتا رہا کہ انتخابات کروا دیے جائیں تو حل نکل آئے گا. اب انتخابات اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو ان حالات میں تو قریب دکھائی نہیں دیتے, اکتوبر میں بھی دکھائی نہیں دیتے. یا تو یہ مارچ میں جا کے ہوں گے 2024 میں. اب جو قانون آ رہا ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار ملے گا, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ نااہلی کے بارے میں آئین میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا تھا تاحیات نااہلی کا, لیکن جو کچھ بھی ماضی میں ہوتا رہا ہے, اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جب یہ دکھائی دے گا کہ الیکشنز جو ہیں اب کوئی معنی رکھتے ہیں. ایک وقت تھا کہ الیکشن معنی نہیں رکھتے تھے, ایک سیاسی جماعت اور سیاسی رہنما اتنے پاپولر تھے کہ باقی جماعتوں کے لیے بیکار اور بے معنی ہو گئے تھے. وہ ماحول پیدا کیا جائے گا. اچھی کی ہے جی. حالت یہ ہے کہ آج ہی میں ایک کچھ آرٹیکل پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ کیا ٹرمپ جو ہے جیل میں سے اپنی الیکشن کمپین چلائے گا, اور کیا جیل میں سے صدارتی نظام چلائے گا. مطلب کہنے کا ان کا یہ ہے کہ ان کا صدر اگر وہ سزا بھی ہو جاتی ہے تو وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے, اور نااہل ہو تو دوسری بات ہے, الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. اگر ان کو ابھی گرفتار کیا جاتا ہے تو نہ صرف الیکشن لڑ سکتا ہے بلکہ صدر بھی منتخب ہو سکتا ہے. خیر یہ تو ان کا اپنا نظام ہے. ناصر بیگ چوتھائی صاحب کیا کہیں گے آپ, ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے, ہم کچھ ایجوکیشن کے بارے میں دوسری باتوں پہ ذرا شروع ہو گئے, لیکن اب اشارہ ہمارا جو اقتصادی معاملہ کی طرف آ رہا ہے, کیا صورتحال ہے, کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ اصل میں بات بہت امپورٹنٹ تھی تعلیم کے بارے میں کہ تعلیمی انعطاف جو ہے ہمارا وہ ہمارے اخلاقی انعطاف ٹھیک ہے اور سیاسی زوال اور معاشی ابتری اس کی وجہ بنا ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. دیکھیے میر صاحب آپ کے تو وائس چانسلر بہت بڑے آدمی تھے, میرے وائس چانسلر ڈاکٹر محمود حسین تھے. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگائی نا اس قد کا اور آج کے قد کا. کراچی یونیورسٹی میں کیا وائس چانسلر محمود حسین تھے, ڈاکٹر اشتیاق قریشی تھے, یعنی کہ بڑے بڑے لوگ. اس سے پہلے ڈاکٹر اشتیاق قریشی تھے. اچھا میں نے جب ڈاکٹر مسلم کا انتقال ہوا تو میں نے لکھا تھا اس زمانے میں کہ وائس چانسلروں کی قد آور صف کا آخری مسافر رخصت ہو گیا, اور میں اس بات پہ قائم ہوں کہ درست ہوں. اس کے بعد جو آپ نے تعلیمی نتاج دیکھا اوورآل, ڈاکٹر صاحب تو کا انتقال ہو گیا, اوورآل جو نتاج دکھا وہ آپ کے سامنے ہے ہر شعبے کے اندر. ٹھیک بات ہے. ہر شعبے میں. میں آج بھی میرے کوئی 2
टीचर्स माशाल्लाह हयात हैं स्कूल के, अगर मुझे मिल जाएं तो मैं हाथ बांधे खड़ा हो जाता हूँ। ठीक बात है। इस जमाने का लड़का नहीं करता ये, वो मजाक उड़ाता है, वो चीटिंग करता है। वो अगर प्रेजेंटेशन कर रहा है तो वो कॉपी कर रहा है दूसरे ग्रुप को। और नकल माफिया हमारे यहाँ इस तरह आई, इसको हल्का मत लीजिएगा, नकल माफिया इस तरह आई कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 100 में से 4 या 5 पास होने लगे। ठीक बात, ठीक बात। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन ले रहा है उसका भी अंदाजा कर लें आप। ठीक। बोर्ड की जो तालीम है उस पर कौन पोजीशन किस तरह ले रहा है उसकी भी खबरें छप चुकी हैं। ठीक बात। क्या होता है। तो जो आप फरमा रहे थे इंतखाबात का और सियासत का, मैं तो इस बात पर कायम हूँ कि इंतखाबात 2 महीने बाद होने चाहिए। ख्वाहिश है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी दम निकले। अब मुमकिन है बहुत रमा न निकल पाए मेरे। ठीक है। हो सकता है 2 महीने बाद इंतखाबात ना हो, क्योंकि देखिए मैं शाह साहब के साथ मेरे प्रोग्राम में थे हम लोग दोनों, मैंने वहीं पॉइंट रखा था कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट में एक जुमला कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रिब्यूक किया, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे? उनका जी मैं यही कह रहा हूँ, ये बड़ा खतरा है कि आम इंतखाबात अक्टूबर में भी ना हो पाए, क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद शाह हुकूमत ने जो हमसे वादा किया था एनफोर्समेंट भेजने का पुलिस की, वो वापस के विड्रॉ कर लिया है। ये सिचुएशन है। फिर एक जुमला मुझे कल एक दोस्त ने बाखबर जराए ने बताया, कल की बात है, कि 1 साल का इंतजार करें आप। 1 साल में मईशत अपने सिर्फ में रवाना हो चुकी है, चल पड़ी है, खड़े होने के करीब है, 1 साल में खड़ी हो जाएगी और बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं इंतखाबात का। ये जुमला था उसका। तो मेरी फिर कह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है 2 महीने बाद हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ी की कोई वजह भी है। अब जहाँ तक एक फार्मूला आया था कि पहले मुल्क में अदम इस्तेकाम आता है, फिर फौज के हिस्से बुखरे होते हैं, फिर मुल्क टूट जाता है, याद होगा आप। तो अदम इस्तेकाम तो आप ले आए थे, फौज को तोड़ने की कोशिश की गई थी, 9 मई को हिस्से बुखरे करने की कोशिश की गई थी। ठीक बात, ठीक बात। लेकिन वो फिर ये पाकिस्तानी फौज है भाई। वो ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से मैं कहते थे कि जब सियासतदान नाकाम होता है तो ब्यूरोक्रेसी आती है, ब्यूरोक्रेसी आती है तो फौज आती है, और फौज नाकाम होती है तो एनिमीज आर्मी आती है। हम लोग बिल्कुल उससे भी गुजर चुके हैं सारा। उससे भी गुजर चुके। ठीक बात है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। साबिर शाह साहब, क्या सारी गुफ्तगू हम अपनी मईशत के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से कर रहे हैं? एक ही बात को हम रोज़ रिपीट करते हैं, लेकिन कुछ छोटा मोटा एंगल नया निकल आता है हर रोज़। कुछ ना कुछ नुक्ते हम पैदा कर लेते हैं और इसी पे खुश हो जाते हैं, नुक्ता आफरीनी पर। मुल्क का क्या बन रहा है, क्या नज़र आता है आपको? मिर्ज़ा साहब, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी एजुकेशन पे गुफ्तगू सुनी। यकीनन वाइस चांसलर्स आए हैं, बहुत ही आला तालीम याफ्ता, बड़े बड़े आला टीचर्स भी आए हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप तोते पैदा कर रहे हैं, पैरट्स, रट्टा मारने वाले। तो अगर मैं वाइस चांसलर हूँ तो मुझे ये सारा कुछ रीवैम्प करना है। मेरी अपनी डिग्री किसी फायदे की नहीं है इस मुल्क के लिए। दूसरी बात है, मुझे उनके उस तालीमी कद का क्या फायदा है कि एमए तो मैंने किया है, लेकिन वो एक ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट का जो तालीमी मयार है, जो IQ है, जो उसकी अंग्रेजी है, हमारा जो तालीम का निज़ाम है ये अंग्रेजी है। मीर साहब, हम कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे कि उर्दू हमारी कौमी जुबान? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, फर्ज कीजिए, तो मुझे बहुत आला स्टूडेंट चाहिए, मैं नंबर बाद में देखूंगा। मुझे उसका ब्रॉटअप चाहिए, ग्रूमिंग चाहिए, मैं देखूंगा वो कैसे बोलता है। 4 लफ्ज वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए आदमी, MA किया हुआ है, 6 लाइनें अंग्रेजी की ठीक नहीं लिख सकते, ना स्पेलिंग ठीक है, ना ग्रामर ठीक है। ठीक बात है। मैं इन चीजों से गुजर रहा हूँ। मैं सब एडिटर रहा हूँ 5-7 साल, मैंने रिपोर्टिंग की है 20-22 साल, मुझे 10 साल हो गए एडिटर बने हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में। मैं आपको क्या बताऊं कि क्या मयार है तालीम का? IQ 0 है। हम इंटरनेट देख के भी अपनी मर्जी का मवाद नहीं ढूंढ सकते, और करते क्या है कि जब आप थीसिस दे रहे होते हैं तो प्लेजरिज्म के मुर्तकिब होते हैं। हमें यही नहीं पता कि हमने 4 लफ्ज बदलने हैं, रेफरेंसेस और सोर्सेज को कोट करना है। हम अननोन वेबसाइट के ऊपर जो येलो जर्नलिज्म हुआ उसको कोट कर देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, जियो,
اور نوائے وقت اور نیوز اور اس طرح کی چیزوں کو کوٹ نہیں کرتے, ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں. آپ تیسری نکال کے دیکھیں, یہ پونے پی ایچ ڈی فیل ہو جائیں گے میرے پاس لے کے آئے ہیں. اٹ از آل پلیجرائز, آئی ایم سوری, اٹ از آل پلیجرائز. میں ٹی وی پہ سنتا ہوں گفتگو, سطحی گفتگو ہو رہی ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صابر شاہ صاحب. یہ کالم میں ہو رہی ہے. ناصر بیگ چغتائی صاحب بھی بہت اچھے نیوز ایڈیٹر رہے ہیں, میں نے بھی ڈی ٹی کی ہے 2-3 نیشنل اخباروں کی, لیکن حالت یہ ہے کہ آپ انگریزی کہتے ہیں, اردو لکھنے والے بندے نہیں ملتے. آپ درست فرما رہے ہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں. ناصر بیگ چغتائی صاحب کے ساتھ مکمل متفق ہوں, میرے استاد ہیں. میں جو اردو کا سٹینڈرڈ دیکھ رہا ہوں ٹکرز پہ اور جو پروگرامز میں دیکھ رہا ہوں, وقت کو وقت کہہ رہے ہیں. بھائی اردو بولنی ہے تو ٹھیک بول لیں, غلط کو غلط کہہ رہے ہیں, کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے. جل تھل ہو گیا, بھائی جل تھل ایک ہو گیا, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے. میں اچھا, یہ تو آپ بہت نازک سی باتیں کر رہے ہیں, ایسی ایسی کمال کی اردو کرتے ہیں. اور میں نے تو ماس میڈیا کی کلاسوں کو پڑھایا بھی ہے کئی یونیورسٹیوں میں. میں بتا نہیں سکتا کہ اسٹوڈنٹ کا معیار کیا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میرے والد مرحوم کی ایک خواہش تھی کہ یار باقی تعلیم بھی لے لی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں جرنلزم بھی کر لوں. تو I was married, I had 2 kids, I was very well settled in the profession. میں نے کہا ابو جی اب تو یہ MSc میتھ کمیونیکیشن ہو گیا. کہتے ہیں میرے سارے جاننے والے ہیں بھائی, میں نے پنجاب یونیورسٹی بنائی ہے 40-45 سال, گو اینڈ سیک ایڈمیشن. میں ایڈمیشن حاصل کرنے گیا تو مجھے کہیں جی آپ کی حاضری کام ہے. میں نے کہا اساتذہ محترم, میں آپ سب کو پڑھا سکتا ہوں اگر میں چاہوں, تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کیجئے, میرا کلاس میں ہونا بہتر ہے. میں ان بچوں کو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں, شام کی کلاسز میں ان کو بہت ساری چیزیں گائیڈ کرتا ہوں. اب جب آپ پراپر جرنلزم کی بات کریں گے, جی تنخواہ نہیں بڑھ رہی 25,000, واٹ از یور کیلیبر, آئی ایم سوری. وہ جو 5 لاکھ لے رہا ہے, 10 لاکھ لے رہا ہے, وائی ڈونٹ یو لک ایٹ ہم, ہی از ٹرائنگ ویری ہارڈ اور شی از ٹرائنگ ویری ہارڈ. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے میر صاحب, آپ اس اساتذہ میں سے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اور میں کون سا نظام تعلیم ٹھیک کر سکیں. میرا یہ سوال ہے بڑا مؤدبانہ آپ سے. ٹھیک ہے, میرا خیال میں صابر شاہ صاحب ہم اس پہ وقفہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد تعلیم کا جو ڈھونا بالکل ہم نے اچانک شروع کر دیا ہے. ملک کی سیاست پہ بھی اور معیشت پہ بھی گفتگو ہم ضمناً کر رہے تھے, وہ اب ذرا بنیادی طور پر کریں گے, لیکن وقفے کے بعد کوشش کرتے ہیں یہی نہ ہو کہ لوگ ناراض ہو جائیں کہ اور ہمیں خواجہ آصف کی طرح معافی مانگنا پڑے. لیکن اب شبیر صاحب جہاں بیٹھے ہوئے پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا تو ٹھیک تھا, معذرت کر لیجیے, ان کا بڑا پن ہے, لیکن بات وہ غلط نہیں کہہ رہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, پروفیسر صاحب اب مجھے خیال ہوتا تو میں اسی موضوع کو مین بناتا, گفتگو کرتا, ہو گئی گفتگو مین اسی پر, لیکن کچھ سیاست کا چسکا بھی پورا کر لینے دیجیے. پڑا ہوا ہے ہمیں آج کل, بار بار وہی باتیں کرتے ہیں, وہی گفتگو. معیشت کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھی بھی یہ کہہ رہے ہیں, خاص طور پر ناصر بیگ چغتائی صاحب نے کہا کہ 1-2 سال میں یہ معیشت جو ہے, 1 سال میں خاص طور پر کہا کہ یہ شاید ٹھیک ڈگر پر چل پڑے. تجزیہ نگاروں کو یہی کہنا ہے کہ 1 سال پر ڈگر پر چلے گی, لیکن 2 سال میں یہ شاید اپنے پاؤں پہ ہم کھڑا ہو سکیں اگر اس کو صحیح راستے پہ استوار کیا گیا. کیسا کیا آپ کیا کہتے ہیں, ہم پھر الیکشن تو نہیں ہو رہے؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کیا بنے گا جمہوریت کا. میں تو ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس اور جمہوریت کے نام پر اس ملک میں بڑے بڑے گناہ کیے گئے ہیں, معاف کیجئے گا. میر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جڑواں بچے ہوتے ہیں تو ان کے بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے سر جڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ 2 بہنیں ہوتی ہیں, پھر سرجن جو ہیں وہ 10-12 سال کی عمر میں ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں, ان کے سروں کو اور دماغ کو. اب یہ سرجری میں تو ممکن ہو گیا اور دونوں پھر زندہ رہتے ہیں. معیشت کو اور سیاست کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. ایسا کوئی سرجن ابھی تک نہیں آیا جو کہے کہ ان دونوں کو سیپریٹ کر کے دیکھ لیں. معاشی استحکام کی بات ضرور ہو رہی ہے, میری سب کوششیں بھی ہو رہی ہیں اپنی جگہ, لیکن اگر ملک میں یہ سیاسی مغایرت جو ہے اور مخاصمت اور جو اختلاف اب اس نوعیت تک بڑھ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ملک دشمن اور جو بیانیے اب ڈیولپ ہو رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ الیکشن کے بعد بھی کوئی ایسا صورتحال بن سکتی ہے. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں فی الحال الیکشن کو بھول جائیں. مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جو جس طرح سے ہم مانگنے پہ آ گئے پوری دنیا سے اور $1 بلین کے لیے, آپ کے وزیر اعظم کے جو میں نے بیانات سنے ہیں وہ تکلیف دینے والے بیانات ہیں کہ IMF ہم سے کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے اور کس انداز سے وہ ان کو ہم نے جو ان کی شرائط تھی
اور ایسی شرائط جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی ملک پہ نہیں عائد کی تھی کہ ہم نے پہلے گارنٹیز دیں اسٹیٹ گارنٹیز کے جی 2 بلین ہمیں یہاں سے ملیں گے, 4 بلین یہاں سے ملیں گے, 2 بلین یہاں سے ملیں گے. اس کے باوجود پاکستان ایک چونکہ بڑا ملک ہے, ایٹمی ملک ہے, لیکن کسی نے ہماری اس حیثیت کا احساس نہیں کیا. اور اب باتیں یہ بھی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید بات ہوئی کہ جیو اسٹریٹجکلی اگر پاکستان کو دیکھیں تو لگ یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ پلے اس لیے کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے بھی کچھ مقاصد ہے یا جو قوتیں آئی ایم ایف کو چلاتی ہیں. صاحب بات ہے جی, وہ کہتا ہے اپنی فوج کم کرو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں, عسکری اثاثے ہیں, ایٹمی اثاثے کہہ لیجیے صاحب لفظوں میں, ان پر بھی ان کی نظریں ہیں. کچھ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں. ناصر ایک چوتھائی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ ساری صورتحال ہے, آپ بھی اسی لائن پہ چل رہے ہیں کہ شاید الیکشن یعنی کہ ابھی ہم سیاست کو کچھ لوگوں کے خیال میں بھول جائیں. اور میں نے ایک بات کی کہ جمہوریت کے نام پر گستاخی ہوتی ہے, لیکن میں کبھی اس بات پر مفصل بات بھی کر سکتا ہوں. اور ہیومن رائٹس کے نام پر اس ملک میں جتنے گناہ کیے گئے ہیں, گناہ نہ کہیں جرم کیے گئے ہیں, وہ بھی کم نہیں ہیں. ہم نے ہر چیز کا غلط استعمال کیا ہے, ہر لفظ کو غلط طور پر برتا ہے, ہر چیز کو اپنے خلاف ہی استعمال کیا ہے بجائے کہ ہمارے حق میں جاتی. کیا کہیں گے آپ ساری؟ مرزا صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم نے ہر لفظ کے معنی غلط نکالی ہے. معاف کیجیے. اصل بات کیا ہے, جمہوریت کیا ہے, ہم نے وہ نافذ نہیں کی. ہم کبھی بیڈی سسٹم میں گھس گئے, کبھی صدارتی نظام میں گھس گئے, کبھی ایک نظام لائے, ہم ایک بہت اچھا آئین لے کر آئے تو اس کو ایک عامر نے آ کے معطل کر دیا, اور سیاسی جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا. آپ یہ دیکھیں, عدلیہ نے اس کو سپورٹ کیا. آپ سر پیٹے نا اپنا اس کے بعد. تو جمہوریت کو تانا نہ دیں. بنیادی انسانی حقوق کا ہم نے کبھی احترام ہی نہیں کیا. اس کے نام پر ہم نے بلیک میل کیا, اس کے نام پر ہم بلیک میل ہوئے. ابھی بھی جو کانگریس کے اراکین ہیں امریکہ کے, کیا کر رہے ہیں وہ کیا کون سے, آپ جائیں نا جیکسن ہائٹ کی طرف, وہاں کون سے بنیادی حقوق کا احترام ہو رہا ہے, وہاں لوگ کس طرح زندہ ہیں. اور کتنے علاقے امریکہ میں جہاں لوگ قسم پرسی کے عالم میں بھیک مانگ رہے ہیں, انڈر گراؤنڈ میں جائیں, وہ ستارہ بجا رہا ہے کھڑا ہوا, بھیک مانگ رہا ہے نا, وہ بھیک مانگ رہا ہے. تو کوئی ایسا کوئی فلائی اسٹیٹ نہیں ہے وہ. تو وہاں بھی مسائل ہیں, وہاں بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے, وہاں بھی گوانٹانامو بے ہے, وہاں بھی عافیہ صدیقی ہے. آپ پورا نظر میں رکھیں. ہم پہ تانے آتے ہیں, ہم پہ تانے لگائے جاتے ہیں کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں. بھائی ہمارا سسٹم آپ نے بننے نہیں دیا. آپ کی سازشیں تھیں کہ آپ نے اس ملک پہ جمہوریت کو آنے نہیں دیا. سچی بات یہ ہے. کوئی کسی نے لانا چاہا, اس کو پھانسی دے دی, کسی کو اقامے پہ نکال دیا, کسی کو خط نہ لکھنے پہ نکال دیا. یہ تو ہم کرتے رہے, ہم کھیلتے رہے. تو اگر ہم ہندوستان کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا, لوگوں کو برا لگتا ہے بہت. ایک لیکچر تھا, میں نے دی تو آوازیں کیسے گئی, پھر میں نے رک جاؤ, میں بتاتا ہوں. میں 91 میں منموہن سنگھ نے کھڑے ہو کے کہا پارلیمنٹ میں, میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرتا, ہمارا ملک بہت بری حالت میں ہے, ہم آپ کو شاید روٹی دے پائیں, شاید آپ کو ایک روٹی مل سکے. یہ گولڈن ورڈ ہے سر, لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. ڈیفالٹ کتنا دور تھا, 3 ویک اوے, 3 ہفتہ دور تھا ڈیفالٹ انڈیا کا. 91 نرسمہا راؤ ریفارمسٹ, فاؤنڈر آف ریفارمز, وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اور انہوں نے ریفارمز کیے. انہوں نے اپنا آدھا گولڈ اسی زمانے میں انہوں نے کہا تھا منموہن سنگھ نے کہ پاکستان نے جو آزاد معیشت کی پالیسی اپنائی ہے, اگر وہ جاری رہی اور ہم نے راستہ اختیار نہ کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور پاکستان آگے نکل جائے گا. جس پہ ہم بڑے فخر سے کہا کرتے تھے اس زمانے میں. کوٹ ایسی باتیں ہم بہت کوٹ کیا کرتے ہیں. سر وہ چلنے نہیں دیے گئے نا, وہ چلنے نہیں دیا گیا. سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا پاکستان کی پالیسیوں میں جو نقائص ہیں وہ دور کر کے ہم اڈاپٹ کریں گے, ہم کولے کی پالیسی بھی اڈاپٹ کریں گے. اور انہوں نے کہاں چلے گئے, کہاں پہنچ گئے. وہ $600 بلین ان کا ریزرو ہے آج. آج ان کی ایکسپورٹ دیکھیں, آج ان کی زراعت دیکھیں, آج ان کی تعلیم دیکھیں, ان کا ریسرچ دیکھیں, ان کے یہاں ان کے تعلیمی ادارے دیکھیں. سر امبانی 1 کروڑ افراد کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. ہمارا بتائیں مجھے کون سا ہمیں ایسا ہے جو 600 کا. ٹھیک بات, ٹھیک جی. صابر شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ رونا رو رہے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے, آپ سمیت ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں, جو بھی اپنے مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر پا رہے. کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو جی؟ کیا کہیں گے آپ؟
मिर्जा मैं जरा सख्त बात करता हूँ किताबी बातों से हटके, मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है। अगर मैं IMF का MD हूँ तो मैं आपको कर्जा ना दूँ। ठीक है। आप कहते हैं जियो पॉलिटिक्स की है, उन्होंने बिल्कुल की है, सियासत की है, क्यों की है? वो तंग आ गए कि आपको क्या कि आप बाज नहीं आए। आपने यहाँ कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो दूर की बात है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपकी रेमिटेंसेस पर कीजिए $30 अरब है। आपको पता है कि एक्चुअली 60 अरब से भी ज्यादा है। हुंडी से पैसा आ रहा है, आपने अपने बैंक्स को कंपैटिबल नहीं किया, आपने सही रेट नहीं दिया उन मजदूरों को, उन पाकिस्तानियों को जो बाहर काम कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा दे रहे हैं। सिर्फ रेमिटेंसेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम है। अगर रेमिटेंसेस $60 अरब हो तो हमारा तो करंट अकाउंट डेफिसिट 0 हो जाता है। ठीक बात। एडवर्स होता ही नहीं, वो डेफिसिट होता ही नहीं, शायद सरप्लस में चले जाए। एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है, पूरे पैसे पाकिस्तान नहीं लेके आता, उसे वहां रिटर्न अच्छा मिलता है। पैसे की अपनी लैंग्वेज है। मीर साहब, मैं इस वक्त नफिया गली के गेस्ट हाउस में हूँ फैमिली के साथ। पैसे ने मुझे बताया कि स्पेंड मनी एंड बाय द बेस्ट। ये मुझे वहां ले गया जहां बहुत ही आला रेस्ट हाउस है। ठीक है जी, मुझे बड़ी आला सर्विस मिली, बहुत खूबसूरत लॉन्स हैं। इसी तरह पैसा आपको बताता है कि पैसा जेब में है तो रोलेक्स और राडो खरीदो। पैसे की जुबान है तो आपको सिर्फ आपको आवाज आ रही होती है। पैसा डिसाइड्स इट्स ओन कोर्स, जिस तरह पानी अपना रास्ता बनाता है। इंसानों को क्यों ब्लेम करते हैं, क्यों सियासी अदम इस्तेकाम आपने पैदा किया हुआ है? ये जुड़वा भाई हैं, सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी बदहाली। आपको हमें समझ ही नहीं आ रही हमने करना क्या है। IMF को कर्जा देना ही नहीं चाहिए था आपको कभी असूली तौर पे। वो देते गए किसी एजेंडे के तहत, उन्होंने आपको ज़हनी गुलाम बना दिया, भिखारी बना दिया। ठीक बात है। ठीक आपके बात। पास कौन सी ऐसी हरकत या करतूत है मेरी, मुझे बताएं। मैं फर्ज कीजिए मुझे आप आधे पाकिस्तान का पैसा दे दें, आप मुझसे मांग के दिखाएं पैसे, मैं आपसे पूछूंगा मैं मीर साहब किस बात के पैसे दूं आपको, जहाँ पे आप टैक्स पेयर नहीं पढ़ाते और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ओवरबर्डन कर रहे हैं आप। तनख्वाहदार तो डिडक्शन एट सोर्स है, उस बेचारे का टैक्स उससे काटते जा रहे हैं। रिटेलर से टैक्स इसलिए नहीं दे रहे दुकानदार से क्योंकि वो सियासतदान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हालांकि यहाँ नान चने बेचने वाले बड़े पैसे कमाते हैं। ठीक बात। हलीम बेचने वाले बड़े पैसे कमाते हैं। ठीक बात। ठीक है जी, बाहर से गाड़ियां क्यों नहीं आने देते? यहाँ 1-2 कंपनियों से 4-4, 6-6, 10-10 करोड़ रुपए रिश्वत ले लेते हैं आप, और उनकी गाड़ियों को स्टैंडर्ड 3rd क्लास है। मुझे बाहर से सेकंड हैंड BMW क्यों नहीं मंगवाने देते आप? ठीक बात। ठीक बात। हमें शर्म खत्म हो चुकी। ठीक बात है जी साबिर शाह साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और दुरुस्त समत पर इशारे कर रहे हैं कि जो हमारे करतूत हैं, जो हमारे हरकतें हैं, उसमें क्यों हमें कर्जा दे। IMF दोस्त भी हमें क्यों दे, लेकिन बहरहाल अब हमें मुल्क को तो बचाना ना भाई, कुछ मांग तांग के, कुछ गोल पकड़ के या अपने आप को ठीक करके वो रास्ता तो तलाश करना है। क्या वे फॉरवर्ड है? अभी हम बहुत मुख्तसर वक्त होगा उसमें बात करेंगे एक वक्फे के बाद। ये नाज़रीन कराम, वक्त बहुत ही कम है। अच्छी बात होती है, इश्तिहार ज़्यादा आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम तो हम करते नहीं, क्या ज़्यादा पर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मुख्तसर वन लाइनर जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे अब, कैसे क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए, गुज़श्ता सालों से ना हमारे सारे इदारे कोलैप्स कर गए। पार्लियामेंट इस तरह कोलैप्स कर गई कि पार्लियामेंट से एक पूरा चंक बाहर चला गया। आधी पार्लियामेंट मौजूद है। अदलिया को आपने देखा वो स्प्लिट हुई, 8 मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं एक ही अदलिया के। आपने देखा कि हमारी एग्जीक्यूटिव इस तरह से डिवाइडेड हुई कि यही तय नहीं हो पा रहा था, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। और जो नया वज़ीर-ए-आज़म आया वो 15 जमातों के साथ मिल के आया। ये इदारे इस तरह से काम नहीं करते। सिर्फ एक बात बेहतर ये हुई, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता ये होने लगा था कि जो आपका सबसे मजबूत इदारा है, जो पाकिस्तान की सलामती का ज़ामिन इदारा है, उसमें भी ये तकसीम हो रही थी। आप उससे बच गए, और ये अब बाकी इदारों को भी किसी तरह से ले आएगा। आपका मुल्क भी निकल आएगा सियासी और माशी बहरान से। ठीक बात जी नासिर एक चौथाई साहब, लास्ट लाइनर मैं कह रहा हूँ जी। सर, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि वो इदारा बच गया। मतलब अल्लाह की कुदरत है और सही फैसले हैं, वरना तो कोई कोशिश ऐसी नहीं थी कि जो ना की गई हो उसको तकसीम करने के लिए। अंदर से हुई, पता नहीं कौन गिरफ्तार है, आई डोंट नो रियली। मैं उसको कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि कौन का हाउस अरेस्ट है, कौन जेल के अंदर है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक बात। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
सीखना पड़ेगा। देखिए देवगौड़ा की हुकूमत कितनी जमातों में मुश्तमिल थी, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपके यहाँ उनके यहाँ आपको इस्तेकाम नजर आना शुरू हुआ। ठीक बात। फिर कांग्रेस मनमोहन 2 मरतबा मुंतखब हुए, मामूली बात नहीं है। मोदी 2 बार मुंतखब, 2 टर्म्स गुजार चुके हैं और तीसरे पे नजर है उनकी, तीसरे पे नजर है और बहुत स्टेबिलिटी है उनके यहाँ। ठीक वो बात। इसी वजह से है कि सस्टेन किया है उन्होंने पॉलिसीज को, ठीक किसी बात। के भी हो, नरसिम्हा राव की हो या जवाहरलाल नेहरू की हो या अब मोदी की हो, हाँ, पॉलिसी चलती रही है, काम होता रहा है, पॉलिसियों में कंटिन्यूटी है। बिल्कुल ठीक बात। हेल्थ पर तवज्जो दी है, इतनी सी बात है। ठीक बात जी। साबर शाह साहब, आपका लास्ट लाइनर क्या होगा जी? मेरे साथ बात ये है कि मुझे घर से एक सबक मिला था कि जब आंख में शर्म कायम रहे और पेट की भूख खत्म हो जाए तो आपकी इज्जत कायम रहेगी मुआशरे में। गुर्बत तो चीज ही कुछ नहीं है। ये सारे गरीब थे जो अमीर हुए हैं, इनमें से कोई नवाबों की औलाद नहीं। ठीक बात है। ठीक मेरी बात। सिर्फ गुजारिश इतनी है कि कोई अल्लाह से दुआ कीजिए, ये इंसान के बस की खेल नहीं है कि जो आदमी अरबों कमा चुका है उसके दिल में अल्लाह रातों रात खौफ डाले कि वो 20% चोरी कम कर, सिर्फ 20%, सिर्फ 20%, सिर्फ 20% करप्शन कम कर दें। खुदा का वास्ता है, सिर्फ 20% आप सोच लें तो आप 80% खा लें। मैं कहता हूँ आप खा लें। 20% से 20% पावर्टी मजीद कम हो जाएगी, इसी रेशो से क्राइम कम हो जाएगा, इसी रेशो से सियासी इस्तेकाम आएगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, आपका फॉरेस्ट रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो 20% 5 साल मंसूबा ये होना चाहिए कि थोड़ी सी शर्म आ जाएगी। ठीक बात। ठीक बात है साबर शाह साहब, आपने बड़ी शर्म को लॉ में डालें। शर्म को लॉ बोला। हाँ, ये ठीक बात है जी। नाज़रीन कराम, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी जी। हम इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर सकते हैं लेकिन वक्त कम हुआ करता है हमारे पास, आजकल तो बहुत ही कम होता है और हम कोशिश भी करते हैं कि जितनी बात कर सकते हैं करें। और इतनी बातों में बहुत सी सीखने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, उस पर अमल करने की बातें हैं। खुदा करे कि हम ऐसा कर सकें और पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचा सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।